بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں سیمی زوار کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب مفاتیح الحیات کے سیکنڈ لاسٹ پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں، اور انشاءاللہ ہم اس کے بعد آخری پارٹ پڑھیں گے۔ میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے 5واں باب، اور 5واں باب کی 5ویں فصل کو پڑھنے کا آغاز کریں گے، اور ہماری یہ ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 40، اور 5ویں فصل میں ہیڈنگ ہے ہوا اور بارش، پیج نمبر 663 سے آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہوا کو دشنام دینے کی ممانعت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہواؤں کو گالی نہ دو کیونکہ وہ خوشخبری دینے والی، ڈرانے والی اور بارور کرنے والی ہیں۔ پس اپنے لیے خدا سے ان کی بھلائی طلب کرو اور ان کے شر سے ان کے ہاں پناہ مانگو۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تفسیر العیاشی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 239۔ اس کے بعد سب ہیڈنگ ہے خشک سالی کے عوامل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے بعد بدکاری ظاہر ہو جائے گی تو ناگہانی موت کی کثرت ہوگی، اور جب ناپ تول میں کمی کی جائے گی تو خدا لوگوں کو قحط سالی اور نقصان کے ذریعے سزا دے گا۔ آئیے اس کے حوالہ جات پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ بھی لکھا ہے حاشیے میں کہ ناپ تول میں کمی ایک عام اصطلاح ہے، یہ لین دین یعنی یہاں تک کہ آجر اور مزدور کے درمیان طے پانے والے کام میں بھی کمی کو بھی شامل ہے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کرنا ہے علل الشرائع صفحہ 584 اور الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 374۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب حاکم ظلم کرے تو بارش میں کمی واقع ہوتی ہے، اور یہاں پر یہ ہے حوالہ ارشاد القلوب صفحہ نمبر 39۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب والی جھوٹ بولنے لگے تو بارش روک لی جاتی ہے، اور یہ ہے حوالہ تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر جلد نمبر 2 صفحہ 179۔ پھر ہے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی قوم گناہ کی مرتکب ہو تو خدا انہیں اس سال کی بارش سے کہ جو ان کے مقدر میں لکھی گئی تھی محروم کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد 2 صفحہ نمبر 272۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جب 4 چیزیں آشکار ہو جائیں تو 4 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، جب زنا آشکار ہو اور زیادہ ہو تو زلزلہ ظاہر ہوگا، جب قضاوت اور حکمرانی میں ظلم و جور آشکار ہو تو بارش روک لی جاتی ہے، جب عہد و پیمان توڑے جائیں تو مسلمانوں پر مشرکوں کی حکومت قائم ہوگی، اور جب زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو فقر و احتیاج کا ظہور ہوگا۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 448۔ آئیے پھر آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بارش کے پانی کے فوائد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے ایک ایسی دوا سکھائی ہے جس کی موجودگی میں کسی دوا کی حاجت نہیں رہتی۔ سوال ہوا وہ دوا کیا ہے؟ فرمایا بارش کا پانی زمین تک پہنچنے سے پہلے جمع کر کے ایک صاف برتن میں رکھا جائے، پھر اس پر سورہ حمد آخر تک 70 بار پڑھا جائے، پھر قل اللہ احد اور معوذتین 70 بار پڑھی جائیں، پھر اس سے ایک پیالہ صبح کے وقت پیا جائے اور ایک پیالہ رات کے وقت۔ اور یہاں پر ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 387، اور ہم اس کتاب کے پیج نمبر 665 پر آ گئے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے آسمان، اور بریکٹ میں لکھا ہے بارش کا پانی پیو کیونکہ یہ بدن کی پاکیزگی کا باعث ہے اور بیماریوں کو روکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ آسمان سے تمہارے اوپر پانی نازل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے اور شیطان کی پلیدی کو تم سے دور کرے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ جو کہ ہم نوٹ کرنے جا رہے ہیں تحفہ العقول صفحہ نمبر 124۔ اس کے بعد لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سمندری جانوروں کی زندگی پانی پر موقوف ہے، اگر بارش کا سلسلہ بند ہو تو سمندر اور خشکی میں خرابی پیدا ہوگی۔ اور یہ ہے حوالہ تفسیر القمی جلد نمبر 2 صفحہ 160۔ پھر لکھا ہے ہیڈنگ ہے طلب باران کی دعا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ خشک سالی اور بارشوں کی کمی کی صورت میں اللہ کے حضور گڑ گڑائیں اور امام سجاد علیہ السلام کی یہ دعا پڑھیں۔ اور اب سامعین ہم امام سجاد علیہ السلام کی 7 دعائیں پڑھنے جا رہے ہیں، ترجمہ پڑھیں گے، اور ہم یہ پیج جس پیج پہ ہیں 665 سے لے کے 667 تک پڑھیں گے، اور یہ میں لگاتار پڑھتی جاؤں گی کیونکہ مولا کی دعا ہے۔ اس کے بیچ میں صفحہ نمبر بھی نہیں بتاؤں گی، صرف 1 2 3 ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور آئیے ہم مل کر دعا پڑھتے ہیں، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے، درود پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، خدایا ہمیں بارش سے سیراب کر دے، ہمارے اوپر اپنی رحمت کا دائرہ پھیلا دے، نیز زمین کے ہر حصے میں خوبصورت اور خوشنما پودوں کے لیے بارش برسانے والے بادل روانہ فرما۔
فرما۔ نمبر 2 دعا ہے میووں کے پکنے کے ذریعے اپنے بندوں پر لطف و احسان فرما۔ مردہ زمینوں کو شگوفوں کے کھلنے کے ذریعے نئی زندگی عطا کر اپنے معزز اور لکھنے والے فرشتوں کو مفید، دائمی، موسلا دھار، بڑی بوندوں والی نیز تیزی سے اور جلدی برسنے والی بارشوں کے ساتھ حاضر کر۔ تیسری دعا ہے تاکہ اس کے ذریعے تو مردہ چیزوں کو زندہ کرے، کھوئی ہوئی بہاروں کو لوٹا دے، اگنے والی چیزوں کو اگا دے اور سامان رزق میں وسعت پیدا کرے۔ ایسا تہ بتہ بادل چھائے کہ جو خوش آئند اور خوشگوار ہو، چھتری کی طرح سائبان بنے اور جس سے گھن گرج کی آواز آئے لیکن اتنا نہ ہو کہ جس سے تباہی آئے، اور ایسا نہ ہو کہ جس کی بجلی دھوکہ دینے والی ہو جو چمکنے پر نہ برسے۔ چوتھی دعا ہے خدایا ہمیں ایسی بارش سے سیراب کر جو ہماری داد رس ہو، سبزوں کو اگانے والی ہو، جس کا دائرہ وسیع و عریض ہو، جو موسلا دھار ہو، جس کے ذریعے تو سبزۂ نو رستہ کو شاداب و خرم کرے، نیز پژمردہ اور شکستہ حال پودے کو دوبارہ تر و تازہ کرے۔ پانچویں دعا ہے خدایا ہمیں سیراب فرما، ایسی بارش نازل کر کہ جس کے باعث تو پانی کو ٹیلوں سے نیچے رواں کرے، کنووں کو پر کرے، زمین کا سینہ چیر کر نہریں جاری کرے، درختوں کو اگائے، تمام شہروں میں اشیاء کی قیمتوں کو ارزاں کرے، چوپایوں اور مخلوق کی حالت اچھی کرے، پاکیزہ روزی کی اقسام کو ہمارے لیے کامل کرے، ہماری زراعت کو اگائے، حیوانوں کے تھنوں کو دودھ سے پر کرے اور ہماری قوت میں اضافہ کرے۔ چھٹی دعا ہے خدایا بادل کے سائے کو ہمارے لیے باد سموم کا لو نہ بنا، اس کی ٹھنڈک کو ہمارے لیے نحس قرار نہ دے، اس کی بارندگی کو ہمارے لیے باعث عذاب قرار نہ دے، اور اس کے پانی کو ہمارے کام و دہن کے لیے تلخ قرار نہ دے۔ ساتویں اور آخری دعا ہے خدایا محمد و آل محمد پر رحمت و سلامتی نازل کر، نیز ہمیں آسمانوں اور زمین کی برکتوں سے بہرہ مند فرما، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور یہ ہے حوالہ صحیفہ کاملہ سجادیہ، دعا نمبر 19۔ آئیے اب ہم چھٹی فصل پڑھنے کے لیے پیج نمبر 668 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے نہر اور سمندر، پھر لکھا ہے پانی کی نہر جاری کرنے کا ثواب۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 کاموں یعنی 7 کاموں کا ثواب انسان کی موت کے بعد بھی اس کے حساب میں لکھا جاتا رہتا ہے، ان میں سے ایک پانی کی نہر جاری کرنا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تنبیہ الخواطر، نزہۃ النواظر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110۔ پھر لکھا ہے امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 6 چیزیں ایسی ہیں جن سے مومن اپنی موت کے بعد بھی نفع حاصل کرتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ پانی کی نہر جاری کر کے اسے بطور صدقہ دے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کرنا ہے ہم نے، کتاب الخصال صفحہ نمبر 323۔ ساتھ میں نقطہ لکھا ہے کہ ان روایات میں سے کسی روایت میں ان تمام نیک اور سودمند کاموں کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے جن کا ثواب موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، بلکہ ان میں سے بعض کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ مترجم، یہ بات مترجم نے کہی ہے بریکٹ میں جو تھی۔ پھر آگے چلتے ہیں، پیج 669 پہ آگے ہیں، لکھا ہے اسی لیے مختلف احادیث میں مختلف مناسبتوں سے ان کی تعداد مختلف بتائی گئی ہے۔ اس بارے میں جامع اور کلی قاعدہ وہی ہے کہ جو قرآن کی آیت میں مذکور ہے، جو کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یعنی انسان اپنی زندگی میں جو اعمال انجام دیتا ہے وہ ذخیرہ آخرت کے طور پر آگے بھیجتا ہے، نیز انسان کے جو سودمند آثار اس کی موت کے بعد بھی باقی رہتے ہیں وہ سب کے دیوان اعمال میں ثبت ہوتے رہتے ہیں۔ نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے سمندر اور ساحل سے استفادہ کرنے کے طریقے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ تمام موجودات کا اختیار جس خدا کے پاس ہے، اس نے سمندروں، دریاؤں، سورج، چاند اور روز و شب کی لگام انسان کے ہاتھ میں دی ہے تاکہ وہ ان سے استفادہ کرے۔ اور ہم اس کا حوالہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس میں حاشیے میں ویسے تو حوالہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 اور 33 کا، اور ساتھ ساتھ ہم اس کا ترجمہ جو کہ حاشیے میں لکھا ہے پڑھنے جا رہے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے بحری جہازوں کو مسخر کیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں محو حرکت ہوں، اس نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کیا، اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو بھی مسخر کیا جو ہمیشہ حرکت کرتے رہتے ہیں، اس نے رات اور دن کو بھی تمہارے
ہمارے لیے مسخر فرما دیا۔ اور یہ ہم نے ترجمہ پڑھا سورہ ابراہیم کی آیت 32 اور 33 کا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کسی نعمت سے فائدہ حاصل کرنے کی عام شرط اسے آلودہ کرنے سے اجتناب برتنا ہے۔ یہ اصول دریاؤں اور سمندروں کو بھی شامل ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کی گزرگاہ سے انہیں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 400 آیتوں کی تلاوت کا ثواب لکھتا ہے کہ جن کا ہر حرف 10 نیکیوں کا حامل ہے۔ اور یہ ہے حوالہ، 2 حوالہ جات ہیں، الامالی توسی صفحہ 183 اور مستدرک الوسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 385۔ یہ حدیث شریف سمندروں کو عبور کرنے کے راستوں، بحری جہازوں اور پلوں کو بھی شامل ہے۔ یہاں تکلیف دینے والی چیزوں سے مراد صرف مادی اشیاء نہیں بلکہ ہر وہ چیز ہے جو معاشرے کے لیے باعث اذیت ہو یا معاشرے کی سلامتی اور نشاط کو کافور کرنے والی ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عظیم ترین مصیبتوں میں سے ایک صنعتوں کو تباہ کرنا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ غرر الحکم صفحہ نمبر 387۔ سمندر اور الہام شدہ بحری جہاز بھی اللہ کے عظیم صنائع میں شامل ہیں جن سے سب استفادہ کرتے ہیں۔ بنا بری سمندروں کو آلودہ نہ کرنا، بحری جہازوں اور کشتیوں کو نقصان نہ پہنچانا، نیز ان کی سلامتی کا خیال رکھنا ان احادیث شریفہ کے مصادیق میں شامل ہیں۔ ہم پیج 670 پہ آ گئے ہیں۔ نیکسٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں سب ہیڈنگ کے سمندری آلودگی کی رو کو تھام۔ آئیے اس کو ہم مل کر پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس میں ساتھ آیات کریمہ کا ذکر ہے کہ جو کہ سورہ روم کی آیت 41 ہے۔ سب سے پہلے وہی لکھی ہے کہ آیت کریمہ، اس میں ساتھ ساتھ ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ لوگ جن گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے باعث خشکی اور سمندر کو خرابی اور تباہی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ سورہ روم کی آیت 41 کا ترجمہ تھا۔ لکھا ہے نیز ایک اور پھر دوسری جو ہے آیت وہ ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 30 کہ تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ خود تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم آگے پھر چلتے ہیں کہ جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 بھی لکھی ہے۔ اس کا ترجمہ حاشیے میں ہے کہ اگر ان بستیوں والے ایمان لاتے اور خدا سے ڈرتے تو ہم آسمان اور زمین سے ان پر برکتوں کے دروازے کھولتے، لیکن ان لوگوں نے پیغمبروں اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ اور پھر دہرا دیتی ہوں، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 ہم نے پڑھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم ایک اور جو یہاں پہ ساتھ آیت ہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں کہ جو کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہے، اور وہ ہے بے شک اللہ کسی قوم کو دی ہوئی نعمت کو بلا و مصیبت میں نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں اور کفر و ناشکری کا رخ نہ کریں۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہم نے پڑھ لی۔ ان آیات وغیرہ یعنی یہ سب آیات پڑھ کر اس بات پر کاملاً دلالت یہ آیات کرتی ہیں کہ انسان عالم امکان کے مربوط، متحد اور منظم پیکر اور نظام کا ایک حصہ ہے۔ نیز انسان کے مظالم اور گناہ خشکی اور سمندر میں فساد اور خرابی پھیلانے پر منتج ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس انسان کی اچھائی، اطاعت الہی اور خیر و خوبی زمین اور آسمان کی برکتوں کو کھینچ لاتی ہیں۔ مذکورہ فساد کی آگ قدرتی طور پر خود اس مفسد انسان کے علاوہ خشکی اور سمندر کی دیگر موجودات کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ پھر اس کا حوالہ بھی ہم نوٹ کرتے ہیں، تسنیم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 540۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے سمندری جانداروں کی زندگی بارش پر موقوف ہے۔ اگر بارش بند ہو جائے تو سمندر اور خشکی میں خرابی پھیل جائے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب گناہوں اور نافرمانیوں کی کثرت ہوگی۔ اور یہ ہے حوالہ تفسیر القمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج 671 پر اور ہم 7ویں فصل پڑھنے جا رہے ہیں الحمدللہ، راستے اور سڑکیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے زیبا ہے کہ راستوں کی تعمیر، ان راستوں کے امن و امان کی حفاظت، نیز ان راستوں میں صفائی اور حفظان صحت کے اہتمام کی سعی و کوشش کریں۔ یہ موضوع انسانی معاشرے کے اہم مسائل میں شامل ہے۔ آسمانی ادیان خاص کر اسلام نے اس پر توجہ دی ہے۔ اسلام نے راستوں کی تعمیر، توسیع صفائی اور راستوں میں روشنی کے اہتمام پر ثواب کی نوید دی ہے۔ یہاں ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ آئیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہے راستوں کی تعمیر،
ہیڈنگ ہے راستوں کی صفائی کے بارے میں مروی بہت ساری احادیث پر توجہ سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے اور کہ راستوں کی تعمیر کا ثواب اس کی صفائی سے کہیں زیادہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی طرف اسی فصل میں اشارہ دیا جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ زمین تقسیم کرتے وقت لوگوں کی آمد و رفت کے لیے راستہ ضرور رکھو، اور یہاں پر یہ ہے حوالہ دعائم الاسلام صفحہ نمبر 2 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 500۔ اور اب ہم کتاب کے پیج 672 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہم نئی دوسری ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ راستوں کی توسیع زمان و مکان کے تقاضوں اور احتیاجات کے تناسب سے راستوں کی چوڑائی کی مقدار مختلف ہوتی ہے۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ عصر نبوی میں راستے کی چوڑائی کی مقدار 7 ہاتھ 3.5 میٹر مقرر تھے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم تھوڑا سا حاشیے میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب الکافی اور جلد نمبر 5 صفحہ 295 میں مذکور ہے کہ جب راستوں میں کھینچا تانی یعنی رش زیادہ ہو تو اس کی مقدار 7 ذرائع سین الف تے ذرائع ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ آج کل کے صنعتی وسائل سفر یعنی گاڑیوں وغیرہ کے تناسب سے راستوں کی وسعت میں اضافہ ضروری ہے۔ فقہ میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب حضرت قیام فرمائیں گے تو وہ ان اہم راستوں اور سڑکوں کو وسیع کریں گے اور راستے 60 ہاتھ عریض ہو جائیں گے، اور آپ علیہ السلام راستوں کی توسیع کے لیے راستے میں حائل مسجدوں کو گرائیں گے، نیز ہر قسم کے دیگر موانع مثلا درختوں کی شاخوں، دروازوں کے سائبانوں، گندا نالوں اور ناودانوں کو ختم کریں گے۔ اور یہاں پر حوالہ ہم نے نوٹ کرنا ہے الغیبت توسی صفحہ نمبر 475۔ پھر لکھی ہے ہیڈنگ پیدل لوگوں پر سواروں کی ترجیح۔ حدیث نبوی ہے کہ سڑکوں اور عام راستوں پر سواروں کو پیدل چلنے والوں پر اور پا برہنہ لوگوں کو جوتے کے ساتھ چلنے والوں پر تقدیم اور ترجیح حاصل ہے۔ اور یہ ہے حوالہ، جہاں پر 2 حوالہ جات ہیں، دائم الاسلام جلد نمبر 1 صفحہ 348 اور مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 258۔ آئیے نیکسٹ ہیڈنگ ساتھ راستوں کی صفائی کا اہتمام ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج 673 پر۔ اللہ کے دین حنیف میں راستوں، گلیوں، محلوں اور پبلک مقامات کو آلودہ اور گندا کرنے سے منع کیا گیا ہے، چنانچہ امام کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے راستوں میں قضائے حاجت سے اجتناب کرو۔ اور یہ ہے حوالہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 411۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی راستوں کی صفائی اور پاکیزگی کے بارے میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے راستے سے موانع اور خس و خاشاک کو ہٹا دو، میم واو الف نون عین ہٹا دو۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے اور درجات ہیں، ان میں سب سے آسان اور سب سے نچلا درجہ یا شعبہ راستے سے رکاوٹوں اور تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ 478۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سمندر اور ساحل سے استفادہ کرنے کی بحث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول گزر چکا ہے، یہ قول کہ جو شخص مسلمانوں کی راہ گزر سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹائے اسے خدا 400 آیتوں کی تلاوت کا ثواب عطا کرتا ہے، اور ان آیتوں کا ہر حرف 10 نیکیوں کا حامل ہوتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الامالی توسی صفحہ نمبر 183۔ یہاں راستے سے مراد صرف خشکی کے راستے نہیں بلکہ دریائی اور ہوائی راستے بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح تکلیف دہ چیزوں سے مراد صرف مادی موانع نہیں ہیں بلکہ ہر وہ چیز ہے جو راستے چلنے والوں کے لیے باعث اذیت ہو، نیز معاشرے کی سلامتی اور نشاط کو تباہ کرے، مثلا کوڑا کرکٹ کی بدبو، کارخانوں کا دھواں، صوتی آلودگی اور بریکٹ میں لکھا ہے شور، اور ٹریفک کی مشکلات وغیرہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گراں قدر فرمان کا لب لباب یہ ہے کہ ماحولیاتی اصولوں کی رعایت قرآن کریم کی تلاوت کی طرح ایک مقدس ذمہ داری ہے۔ معصوم دینی پیشواؤں کے اعمال ان کے اقوال سے ہم آہنگ تھے، اسی لیے حضرت امام سجاد علیہ السلام راستے میں پڑے ہوئے کسی ڈھیلے کو دیکھتے تو سواری سے اتر کر اپنے مبارک ہاتھ سے اسے ہٹا دیتے تاکہ راستہ چلنے والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ ہے حوالہ 2 کتابیں یہاں پر ہیں، الامالی توسی صفحہ 673 اور بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 50۔
اور اب ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج 674 پر. ہیڈنگ ہے پبلک مقامات اور راستوں کی صفائی کے آثار. سب سے پہلے اس میں کچھ جو پوائنٹ وائز دیا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو ٹوٹل بتا دیتی ہوں. ٹوٹل اس میں 6 پوائنٹ دیے گئے ہیں. آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں. نمبر 1 یہ صدقہ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں بہت سارے جوڑ ہیں، اسے چاہیے کہ ان میں سے ہر جوڑ کے لیے کوئی صدقہ دے. ان صدقات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگوں کی گزرگاہ سے رکاوٹوں کو دور کرے. اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 221. اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ یہ اس بات کی جانب کنایا ہے کہ راستے کی رکاوٹ دور کرتے وقت جسم کے جوڑوں کی حرکات صدقہ شمار ہوتی ہیں. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو ہر روز صدقہ دینا چاہیے. کسی نے پوچھا کون اس کی سکت رکھتا ہے؟ فرمایا راستوں سے تکلیف دہ رکاوٹوں کو دور کرنا صدقہ ہے. اور یہاں پر حوالہ ہے جو کہ 2 کتابیں ہیں، الدعوات صفحہ 98 اور مستدرک الوسائل جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 242. آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ نیز فرمایا کہ لوگوں کے راستے سے باعث آزار چیزوں کو ہٹاؤ، یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے. اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ 251. لکھا ہے نیز فرمایا کہ لوگوں کے راستے سے پتھر، کانٹے اور ہڈی کو ہٹانا تیری طرف سے صدقہ ہے. اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 497. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے اگلا پوائنٹ ہے، ہم نے ایک پوائنٹ تو پڑھ لیا. دوسرا پوائنٹ نمبر 2 ہے گناہوں کی مغفرت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا اس شخص کے گزرے ہوئے اور آنے والے گناہوں کو بخش دیتا ہے جو لوگوں کی گزرگاہ سے کانٹے کی ایک ٹہنی کو ہٹا دے. اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201. تیسرا پوائنٹ ہے 400 آیتوں کی تلاوت کا ثواب. پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کی گزرگاہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے اللہ اس کے لیے 400 آیتوں کی قرأت کا ثواب لکھتا ہے جن سے کہ ہر حرف کے 10 ثواب ہوں گے. اور یہ ہے حوالہ 2 حوالہ جات ہیں الامالی توسی صفحہ 183 اور مستدرک الوسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 385. ہم کتاب کے پیج 675 پہ آ گئے ہیں. چوتھا پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب حسنہ فرمان نبوی ہے. لکھا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کی گزرگاہ سے کسی تکلیف اور رکاوٹ کو دور کرے اس کے حساب میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جس شخص کی کوئی نیکی بارگاہ الہی میں مقبول قرار پائے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 581. نیز آپ کا فرمان ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے راستے سے کوئی پتھر ہٹا دے اس کے حساب میں ایک حسنہ لکھا جاتا ہے. جس کے پاس ایک حسنہ ہو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 604. نیز آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے نیک اعمال میں سے ایک راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے. اور یہ ہے حوالہ جو ہم نوٹ کرنے جا رہے ہیں الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ 153. پانچواں پوائنٹ ہے قبر کے عذاب کی برطرفی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے. آپ نے صاحب قبر کو عذاب میں مبتلا دیکھا. دوسرے سال آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے اس صاحب قبر کو عذاب میں مبتلا نہیں دیکھا. آپ نے خدا سے اس کی وجہ پوچھی تو خدا نے وحی کی کہ اے روح اللہ، اس کا ایک نیک بیٹا تھا جس نے کسی راستے کو ٹھیک کیا اور کسی یتیم کو پناہ دی، پس میں نے اس کے بیٹے کے اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا. اور یہاں پر یہ ہے حوالہ 2 کتابیں ہیں الامالی صدوق صفحہ 512 اور الکافی جلد 6 صفحہ نمبر 43. چھٹا پوائنٹ ہے بہشت کا حصول. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو شخص لوگوں کی گزرگاہ سے کسی درخت کی شاخ کو ہٹائے تاکہ مسلمانوں کو کوئی اذیت نہ پہنچے اس کی جزا بہشت ہے. اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 535. اور ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 676 پر. لکھا ہے نیز آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ مسلمانوں
کی گزرگاہ سے کانٹے کی ایک شاخ دور کرنے کے باعث جنت میں داخل ہو گیا۔ اور یہاں پر یہ حوالہ دیا گیا ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 32، لکھا ہے راستوں، سڑکوں اور پبلک مقامات کی صفائی کی رعایت نیز گھروں، مسافر خانوں، گاڑیوں اور کارخانوں وغیرہ کا کوڑا کرکٹ راستوں میں پھینکنے سے اجتناب کا بھی ثواب ہے۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے شارع عام میں روشنی کا انتظام۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کو چاہیے کہ دینی تعلیمات پر توجہ دیتے ہوئے سڑکوں اور گلیوں میں روشنی کا اہتمام کرنے سے کوتاہی نہ کریں۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خدا کو یہ پسند ہے کہ اپنے بندوں کی زندگی کے ماحول میں ان نعمتوں کا مشاہدہ کرے جو اس نے انہیں دی ہیں، ان لوگوں کے اندر ان نعمتوں کا اثر ظاہر ہو۔ سوال ہوا کہ وہ کیسے؟ فرمایا وہ پاکیزہ اور صاف لباس پہنے، اپنے آپ کو خوشبو لگائیں، اپنے گھر کو چونا لگائیں اور گھر کے اطراف کو جھاڑو دیں، یہاں تک کہ غروب آفتاب سے پہلے گھروں اور تاریک راستوں میں چراغ جلائیں، تو یہ فقر کو زائل کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الامالی توسی صفحہ نمبر 275 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 7۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی شخص خدا کی کسی مسجد میں چراغ جلائے تو جب تک وہ چراغ روشن رہے فرشتے اور عرش کو اٹھانے والے اس کے لیے مسلسل مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237۔ یہ اجر اس لیے ہے کہ مومنین اس مسجد میں خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ راستوں اور پبلک مقامات میں چراغ جلانا بھی اسی معیار کے تحت آتا ہے، کیونکہ بندگان خدا آمد و رفت اور زندگی کے دیگر امور کے لیے ان مقامات سے استفادہ کرتے ہیں۔ پھر ان امور میں سے بعض یا تو بذات خود عبادت ہیں، مثلا دینی مراسم کی برپائی یا عبادت کے لیے رفت و آمد و رفت کی خاطر ہیں، یا زندگی کا نظام چلانے کے لیے، جبکہ زندگی کا نظام چلانے کے لیے کی جانے والی جد و جہد بھی راہ خدا میں جہاد کا ثواب رکھتی ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 88۔ ہم کتاب کے پیج 677 پر ہیں۔ ہیڈنگ ہے راستہ روکنے کی سزا۔ راستوں کو مسدود کرنا ایک ایسا گناہ ہے جو بہت عام ہو چکا ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ اس کی قباحت کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس کام کے عواقب اور برے آثار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں ان میں سے بعض آثار کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کی گزرگاہ کو نقصان پہنچائے وہ اس کا ضامن ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 350۔ آگے چلتے ہیں۔ یعنی وہ اس نقصان کی تلافی کا ذمہ دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کی گزرگاہ میں پر نالے یا گندے نالے کا پانی چھوڑے، یا کوئی میخ گاڑے، یا کوئی حیوان باندھے، یا کوئی گاڑی وغیرہ پارک کرے، یا کوئی گڑھا کھودے جس کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان پہنچے تو وہ اس کا ضامن ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 350۔ پھر لکھا ہے مرحوم صدوق فرماتے ہیں مروی ہے کہ جو شخص راستہ مسدود کرے خدا اس کی عمر کو کوتاہ کرتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں امام کہ آدمی کو بہت جلد تباہی سے ہمکنار کرنے والے گناہوں میں سے ایک مسلمانوں کا راستہ مسدود کرنا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ معانی الاخبار صفحہ نمبر 271۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ پوائنٹ کہ ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ جو شخص عام گزرگاہ کو مسدود کرے وہ ملعون اور خدا کی رحمت سے دور ہے۔ حوالہ ہے مجمع البحرین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 119۔ آئیے اب ہم صفحہ نمبر 678 پہ آ گئے ہیں اس کتاب کے۔ لکھا ہے کہ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص لوگوں کی آمد و رفت کا راستہ مسدود کرے وہ ملعون اور خدا کی رحمت سے دور ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ 292۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کی رہ گزر کے ایک ٹکڑے پر قبضہ کرے گا وہ قیامت کے دن زمین کے 7 یعنی 7 طبقوں کے نیچے سے اس ٹکڑے کو لے کر محشور ہوگا۔ اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ 559۔ امیر
المومنین علیہ السلام نے کچھ لوگوں سے جنہوں نے عام گزرگاہ میں رکاوٹیں ڈال رکھی تھیں فرمایا کہ میں تمہیں نہیں بخشوں گا جب تک تم راستے سے ان اڈوں کو نہ ہٹا دو کہ جہاں لوگ جمع رہتے ہیں، راستے کی طرف کھلنے والے روشن دانوں کو بند نہ کرو، آمد و رفت میں مانے تمام پر نالوں کو نہ اکھاڑ دو اور راستے کے تمام گندے نالوں کو پر نہ کرو، کیونکہ یہ سب مسلمانوں کی گزرگاہ میں واقع ہوئے ہیں اور ان کے لیے تکلیف دہ ہیں۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ، 2 کتب ہیں، الخرائج والجرائع، جلد نمبر 1 صفحہ 230 اور 231، اور اس کے ساتھ ہے مستدرک الوسائل، جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 119۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے راستہ روکنے کے بعض مصادیق، زمان و مکان کے احوال و اوضاع، الف واو زواد الف عین کی مناسبت سے راستہ مسدود کرنے کے مختلف مصادیق ہو سکتے ہیں، جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کتنے پوائنٹ ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ 5 پوائنٹ ہیں۔ جی آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے نمبر 1، راستوں میں دیوار کھینچنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے راستے میں گھر کی دیوار کو باہر کھینچنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ ہے حوالہ دعائم الاسلام، جلد نمبر 2 صفحہ 487۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص گھر کی دیوار کو اس راستے کی طرف بڑھائے کہ جو اس کی نہیں ہے، اسے اس دیوار کو دوبارہ پیچھے لوٹانا پڑے گا۔ جو جگہ گھر کا حصہ نہیں ہے اسے وہ گھر میں کیسے شامل کرتا ہے اور اسے کس کے لیے چھوڑتا ہے؟ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ دعائم الاسلام، جلد نمبر 2 صفحہ 487، اور ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج 679 پر۔ دوسرا پوائنٹ ہے نمبر 2 کے راستوں میں بیٹھ جانا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھنے کی بدترین جگہ بازار اور راستے ہیں، جبکہ بیٹھنے کی بہترین جگہ مساجد ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الجامع الصغیر، جی بالکل، اور جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 77۔ نیز فرمایا راستوں میں مت بیٹھو، اور اگر راستہ روکے بغیر بیٹھو تو گزرگاہ کے ان حقوق کی رعایت کرو کہ آنکھیں نامحرموں سے بند رکھو اور دوسروں کو تکلیف نہ دو، سلام کرنے والوں کے سلام کا جواب دو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الجامع الصغیر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 447۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے راستوں کے بیچ اترنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو مسلمانوں کے راستے کے بیچ اتر جائے یا ٹھہرے۔ اور یہاں پہ اس کا حوالہ بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں، یہ ہے الجامع الصغیر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 545۔ اس فرمان نبوی کی روشنی میں مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ جن راستوں میں آمد و رفت زیادہ ہو وہاں اترے یا وہاں سے سوار ہو اور یوں گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا موجب بنے، بلکہ اسے چاہیے کہ راستے کے کناروں سے استفادہ کرے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے یعنی پوائنٹ نمبر 4 کے راستوں کو آلودہ کرنے کی ممانعت۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے راستوں میں قضائے حاجت سے احتراز کرو تاکہ تم خدا کی رحمت سے دور نہ ہو جاؤ۔ اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کی آمد و رفت کی گزرگاہ میں قضائے حاجت اور طہارت سے اعتراض کرو۔ اور یہ ہے حوالہ الفقی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25۔ پھر 5واں پوائنٹ ہے کہ زیادہ آمد و رفت والے راستوں میں نماز۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رفت و آمد کرنے والوں کے راستے میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 43۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رفت و آمد کے راستے میں نماز پڑھنا روا نہیں ہے۔ اور یہ ہے حوالہ المحاسن صفحہ 13، الکافی جلد 3 اور صفحہ نمبر 390۔ اور اب یہاں پہ ہم پیج 680 پر پڑھنے جا رہے ہیں نقطہ مذکورہ احادیث کی روشنی میں وہ امور جو راستوں کو مسدود کرنے یا رفت و آمد کی رفتار کو کم کرنے کا موجب بنتے ہیں، مثلاً عام لوگوں کی گزرگاہوں، گلیوں، سڑکوں، فٹ پاتھوں اور چوراہوں میں کھڑا ہونا، بیٹھنا، جمع ہونا اور گاڑی وغیرہ پارک کرنا، نیز خوشی منانے کے لیے کاروانوں
دکانوں کو وہاں سے گزارنا صوتی آلودگی پیدا کرنے کے علاوہ گزرگاہوں کی بندش کا موجب ہیں۔ اسی طرح مذکورہ جگہوں اور دکانوں کے سائے کے سامنے سامان اور اشیاء رکھنا، دکانوں کے آگے سائبان نصب کرنا جو رکاوٹ کا باعث ہو، پبلک اسٹیشنروں اور باغوں میں ہر قسم کا سامان رکھنا، اور اگر لوگوں کے لیے باعث زحمت ہوں یا معینہ کاموں کے لیے رکاوٹ کا موجب ہوں تو یہ راستہ مسدود کرنے کے مصادیق ہیں جو احادیث میں ذکر شدہ سزاؤں کا موجب ہیں۔ ان کے علاوہ مسجدوں، زیارت گاہوں، نماز خانوں، باغوں، اسٹیشنوں، اسکولوں اور یونیورسٹیوں وغیرہ میں جو جگہ لوگوں کے گزرنے کے لیے معین کی جاتی ہے وہ بھی راستے ہیں جنہیں بند کرنے یا تنگ کرنے کا بھی یہی حکم ہے کہ جس کا ذکر ہوا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے خواتین کا گلیوں، راستوں اور سڑکوں کے کناروں سے چلنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزرگاہوں میں خواتین کا حصہ ان کے صرف کنارے ہیں، اور یہاں پر یہ ہے حوالہ، دو حوالہ جات ہیں، الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ 462 اور مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 259۔ نیز آپ کا فرمان ہے راستے کا درمیانی حصہ عورتوں کے گزرنے کے لیے نہیں ہے، اور یہاں پر ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ 462۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، عورت کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ راستے کے درمیان سے چلے، بہتر ہے کہ وہ دیواروں کے ساتھ ساتھ چلے، اور یہاں پر ہے حوالہ، دو حوالہ جات ہیں، الجامع الصغیر جلد 2 صفحہ 462 اور مکارم الاخلاق صفحہ 259۔ امام صادق علیہ السلام سے بھی مروی ہے کہ عورتوں کے لیے راستے کے درمیان سے آمد و رفت کرنا روا نہیں ہے، بلکہ انہیں کنارے سے گزرنا چاہیے، اور اس کا حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 258۔ پھر لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر وہ عورت جو آراستہ ہو کر اور خوشبو لگا کر گھر سے نکلے اس پر گھر واپس آنے تک لعنت ہوتی رہتی ہے، اور یہ ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 114۔ ہم پڑھتے ہوئے پیج 681 پہ آ گئے تھے، اب یہاں پہ لاسٹ 2 لائنیں رہ گئی ہیں۔ نقطہ، اس طرح کی احادیث کا پیغام یہ ہے کہ پبلک مقامات اور راستوں میں خواتین کی آمد و رفت ایسی ہو کہ ان پر نامحرموں کی نظر کم سے کم پڑے تاکہ ان کی شخصیت اور عفت زیادہ محفوظ رہیں۔ اور اب آئیے پیج 682 پر 8ویں فصل پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے ایندھن، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ خدا کی نعمتوں کی قدردانی کرتا رہے، کیونکہ نعمتوں کی قدردانی نعمتوں کی بقا کا موجب اور بندگی کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات پر زور دیا ہے، اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52 کا۔ معصومین علیہ السلام کی احادیث میں خدا داد نعمتوں کی مختلف انواع پر توجہ اور غور و فکر کی بھی تاکیدی دعوت دی گئی ہے۔ فرمان نبوی ہے، اگر کوئی آدمی صرف خوراک اور لباس کو ہی خدا کی نعمت سمجھے تو وہ اپنی نادانی کے باعث کفران نعمت کا مرتکب ہوتا ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 52۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک انرجی اور ایندھن مثلا بجلی، گیس، تیل، پیٹرول وغیرہ ہیں۔ دینی اور انسانی ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ ان کو خرچ کرنے میں اعتدال کی رعایت کی جائے اور فضول خرچی سے مکمل طور پر اور سنجیدگی کے ساتھ اجتناب برتا جائے، کیونکہ تمام میدانوں خاص کر اقتصادی و معاشی میدان میں فضول خرچی کا شمار گناہان کبیرہ میں ہوتا ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 511، پیج 683 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ قبولیت کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہونے کے علاوہ نعمتوں کے سلب ہونے کا بھی موجب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اسراف اور تبذیر سے کام لے اسے اللہ تعالیٰ رزق سے محروم کر دیتا ہے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ 122 اور تحفہ العقول صفحہ نمبر 46۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، فقر و ناداری کا سبب اسراف ہے، اور یہاں پر یہ ہے حوالہ غرر الحکم صفحہ نمبر 359۔ پھر لکھا ہے امام کاظم علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ جو کوئی فضول خرچی اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرے اس کی نعمت چھن جاتی ہے، اور یہاں پر بھی یہ ہے حوالہ جو کہ ہم نوٹ کرنا ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 403۔ پھر لکھا ہے زندگی کا سہارا، یہ ہیڈنگ ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیاوی زندگی کا دار و مدار 3 چیزوں پر ہے، جن میں سے ایک آگ ایندھن ہے، اور اس کا حوالہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں تحفہ العقول صفحہ نمبر 321۔ پھر لکھا ہے امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ لوگوں کو 3 چیزوں سے محروم نہیں کیا جا سکتا، جن میں سے ایک آگ جلانے کا ایندھن ہے، اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر
جلد نمبر 1 صفحہ 537۔ اور اب نیکسٹ جو کہ ہیڈنگ ہے وہ ہے بجلی کے استعمال میں کفایت شعاری۔ بجلی اللہ کی ایک عظیم مادی نعمت ہے۔ اس نعمت کے استعمال میں کفایت شعاری کرتے ہوئے اسے ضرورت کی حد تک خرچ کرنا چاہیے۔ جن اوقات میں برقی روشنی کی ضرورت نہ ہو، مثلا دن کے وقت یا سونے کے بعد، ان اوقات میں بجلی کے استعمال سے اجتناب برتنا احساس ذمہ داری کا مظہر ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کی رعایت کے لیے ایک معیار بیان فرمایا ہے جو ان تمام موارد کو شامل ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کے نام اپنی وصیت میں فرمایا کہ اے علی، 4 چیزیں ضائع جاتی ہیں، وہ یہ ہیں: اس وقت کھانا جب شکم سیر ہو، چاند کی روشنی میں چراغ جلانا جب چراغ کی ضرورت نہ ہو، اور شورزار مٹی میں کھیتی باڑی کرنا اور نااہل کے ساتھ نیکی کرنا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 373، اور ہم کتاب کے 684 پیج پر ہیں۔ اور یہاں پر ہم آگے مزید پڑھ رہے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ چراغوں کو جلائے رکھنا مال کو ضائع کرنے سے عبارت ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کو ضائع اور فاسد بناتا ہے اور پھر خدا سے رزق طلب کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حوالہ ہے الکافی جلد 2 صفحہ نمبر 511، اور آخری 3 لائنیں ہیں: نقطہ، بلا ضرورت چراغوں کو جلائے رکھنا گاہے نقصانات اور خطرات مثلا آگ لگنے کا بھی موجب بن جاتا ہے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ایک مصداق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ چراغوں کو جب ان کی ضرورت نہ ہو بجھا دیا کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ جلتا ہوا شعلہ کسی کے گھر کو جلا کر راکھ کر دے۔ اور اس کا یہ حوالہ ہے علل الشرائع صفحہ نمبر 582، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، لاسٹ ریکارڈنگ میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔